اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، قبلہ ایک قبلہ ایک قبلہ طرف مشرق کے، والمغرب یا طرف مغرب کے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمنہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور ایمان لائے فرشتوں پر، والکتابی، اور ایمان لائے کتابوں پر، والنبیین، اور ایمان لائے نبیوں پر۔ تو ایمان کی نیکی کی پہلی قسم، وآت المال، اور وہ دے مال، علی حبہ، باوجود اس مال کی محبت کے، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور غریبوں کو، مسکینوں کو۔ ایک ہی ضمیر کا مرجع ہم نے مال کو بنایا، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود یا اس کی محبت پر۔ دوسرا یہ کہ ہی ضمیر کا مرجع ہم بنائیں لفظ اللہ کو، وآت المال، اور وہ دے مال، علی حبہ، اس اللہ کی محبت پر، معنی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، اور پھر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلام کو آزاد کرنے، آج کل قیدی کو بھی رہا کروانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور دیں زکوٰۃ۔ یہ آت المال یہ صدقہ اور عطیہ تھا، وجوبی نہیں تھا، یہ زکوٰۃ آ کے یہ وجوبی ہے۔ وَالْمُوفُونَ، اور پورا کرے، بِعَہْدِہِمْ، اپنے وعدوں کو، اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ اس نے کر لیے، وَالصَّابِرِينَ، اور نیکی کی قسم میں سے ایک اور کہ صبر کرے، فی البأساء، تنگی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور لڑائی میں، جنگ میں۔ اولئک، یہ تمام چیزیں جو پیچھے ہیں، ایمان پہلے نمبر پر، پھر اس کی محبت میں ان کو مال دینا، پھر وجوبی مال زکوٰۃ دینا، وعدے کو اور جو قول کسی سے اس کو پورا کرنا، مصیبت اور پریشانیوں میں صبر کرنا، اور نماز پڑھنا، یہ لوگ ہیں اولئک الذین، یہی لوگ ہیں صدقوا، جنہوں نے سچ کیا، وہ اولئک، اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون، پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، القصاص فی القتلى، بدلہ لینا مقتول کا، فی القتلى، مقتول کا، الحر، طریقہ کار اس کا کیا ہوگا، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، فمن، دوسرا حکم، پس جو، وفیہ، کہ معاف کر دیا گیا، لہو، اس کو، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کوئی چیز بھی، فاتباع، پس پیروی کی جائے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کیا مطلب کہ یعنی یہ اگر دیت کا مطالبہ کرتا ہے، قصاص نہیں لیتا، تو دستور کے مطابق دیت لے، وَأَدَاءٌ، یعنی مقتول کے ورثہ، وَأَدَاءٌ، اور ادا کیا جائے، الیہ، اس کی طرف، بے احسان، اچھے طریقے سے، یعنی قاتل کی طرف سے۔ ذالک، یہ فمن وفیہ کے بعد جو حکم آیا، یہ تخفیف من ربکم، آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تخفیف، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى، پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد،
فلہو پس اس کے لیے عذاب عذاب ہے علیم درد دینے والا ولکم اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں یعنی مقتول کا بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تتقون بچو کس چیز سے کہ جو اوپر قواعد بیان کیے ان کی خلاف ورزی سے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے یعنی زندگی کی امید اور سامان ہے کتبہ فرض کر دیا گیا ہے لازمی قرار دے دیا گیا علیکم تمہارے اوپر اذا جب حضر آ جائے قریب آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت کا وقت حاضر ہو جائے مانا قریب کے ہے ان تارا کا اور اس صورت میں اگر اس نے پیچھے چھوڑا ہو خیرن مال الوصیت تو وصیت کرے وہ للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق اور یہ آیتیں آگے اس آیت کے احکام اس سے منسوخ ہیں اب یہ وصیت کرنا کوئی لازمی نہیں ہے اختیاری ہے شروع میں تھی حقاً علی المتقین یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک حق ہے حقاً حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر فمن پس وہ شخص بدل جو تبدیل کر دے ہو اس کو اس وصیت کو بعد اس کے کہ سامع سنا اس نے ہو اس کو فإنما پس بے شک اثمہ اس کو تبدیل کرنے کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہوگا یبدلونہ جنہوں نے اس کو تبدیل یبدلونہ کے تبدیل کیا انہوں نے ہو اس کو ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے علیم اور جاننے والا ہے فمن خافا پس جو کوئی ڈرے من موسن وصیت کرنے والے سے جنفن طرفداری کا او اثمن یا خوف جس کو وصیت کرنے والے سے طرفداری کا او اثمن یا گناہ کا فاصلح پس وہ صلح کر دے اس کی اصلاح کر دے بینہم ان کے درمیان شریعت کے مطابق کر دے اس کو فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم اور رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری مرتبہ ترجمے کو دیکھ لیجئے گا لیس البر نہیں ہے یہی نیکی اصل کے اندر یہ آیاتوں کا اس طرح ہے کہ اب یہود کو کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا نیکی یہی بنا لیے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو ادھر پڑھو کیونکہ وہ بار بار اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی پہلے تم نے اس قبلے کی طرف نماز کر کے پڑھتے رہے تو ان نمازوں کا کیا ہوگا ابھی تم نے ادھر رخ موڑ لیا تو پہلے والی آپ کی نمازیں ہوئیں یا نہیں ہوئی تو آج کل بھی لوگ چھوٹی چھوٹی اسی ہیلے اجت کر کے لوگوں کے اندر دین کے پر عمل کرنے سے شک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں تو یہ کہا لیس البر کہا یہ نیکی نہیں ہے کہ رخ ادھر موڑ لیا یہ دمنیا نیکیاں اور بھی بہت ہیں ذرا وہ کر لو لیس البر نہیں ہے نیکی صرف یہی کہ انت والو یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب یا مغرب کی طرف ولکن البر لیکن نیکیاں اور بھی ہیں وہ کون کون سی ہیں البر نیکی ہے من آمن باللہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا والیوم الاخر آخرت پر والملائکۃ والکتاب والنبیین یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی بنیادی جو چیزیں ہیں اللہ پر ایمان لانا آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر کیوں کہا اس لیے کہ ان کا آخرت پر اس طرح یقین نہیں تھا یہ کہتے تھے کہ بھئی آخرت میں جو ہے ہمیں چند دن بعد معاف کر دیا جائے گا والملائکۃ بعض فرشتوں کو مانتے تھے اور بعض سے نہیں کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے تو ہماری دشمنی چل رہی ہے والکتاب پہلی کتابوں کو تو مانتے تھے یہود تورات کو نہیں مانتے تھے اور والنبیین اور عیسائی اور یہودی دونوں مل کر قرآن کو نہیں مانتے تھے والنبیین اس لیے بھی بہت سے انبیاء کو اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ایک تو نیکی یہ ہوئی کہ ایمان ان تمام چیزوں پہ لاؤ وآت المال اور دو مال علی حبہ اس کی محبت میں اس رب کی محبت میں ذوی القربہ
اپنے رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو. سب سے پہلے ہے کہ جب بھی اگر مال خرچ کرنا ہو تو اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے، ان کا سب سے پہلے حق ہے. والیتامہ دوسرے نمبر پر حق جو ہے یتیموں کا ہے کہ ان کی کفالت کی جائے. والمساکین اور پھر غریبوں کا. وابن السبیل اور چوتھے نمبر پر مسافر ہیں. والسائلین اور پھر مانگنے والے. وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں. پہلے غلام تھے، آج قیدی کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ صدقات واجبہ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے عمومی طور پر. وقام الصلاۃ اور نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو. وات الزکات اور زکات دو. یہ تمام بڑے بڑے اعمال بتا دیے. والموفون اور یہودی وعدہ کرتے تھے، اس کی ایفا نہیں کرتے تھے. والموفون اور پورا کرو بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ تم کر لو. والصابرین اور صبر کرو، فی البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البس اور لڑائی میں. تو یہ کیونکہ تینوں کے تینوں احوال مسلمانوں پر بھی آ رہے تھے کہ ایک تو تنگی معاشی طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا ان کا، اور آج بھی کیا جاتا ہے. والضراء اور تکلیف، جسمانی طور پر کوئی تکلیف آ سکتی ہے، زخم لگ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے. وحین البس اور لڑائی میں ویسے بھی حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو جب آ جائے، پہلے تو اللہ سے عافیت مانگو ان تمام چیزوں سے، لیکن آ جائے تو پھر صبر. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ صدقوا جو سچے ہیں، وہ اولئک اور یہی لوگ هم المتقون جو تقوی والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، القصاص بدلہ لینا، فی القتل قتل کیے جانے والوں میں. یہ اس مفعول کے معنی میں ہے. الحر بالحر مطلب کہ نفس نفس برابر ہے، جان میں برابر ہے، چاہے وہ آزاد ادنا ہو، غریب ہو یا امیر ہو. اسی کو غریب کے بدلے میں امیر اور امیر کے بدلے میں غریب، اسی کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو ہی. والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام. والانثى اور عورت کے بدلے میں عورت کو ہی. یہ نہیں ہے کہ اگر عورت نے مرد کو قتل کیا تو کہیں گے نہیں مرد بڑا تھا لہذا اس کے بدلے میں ہم 2 خواتین 3 یا ان کا مرد کریں گے، نہیں. فمن پس وہ شخص عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کسی چیز پر. مراد کہ انہوں نے قصاص لینے سے معاف کر دیا تو اب اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ دیت دینا ہے. فاتباع بالمعروف تو پس اس وقت اتباع کی جائے دستور کو. معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامن لا. کامن لا کیا ہے؟ وہ عرف کو کہتے ہیں کامن لا، کہ جو وہاں رائج ہو. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب معاف کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں دیت دی جاتی ہے. تو مقتول کے ورثاء وہ مطالبہ کریں دیت کا. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ اور ادا کیا جائے اس کی طرف احسان اچھے طریقے سے. اور جو قاتل ہے وہ ادا کرے ان کو اچھے طریقے سے جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے. ذالک تخفیف یہ آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ورحمت اور رحمت ہے. رحمت یہ ہے کہ ہر سخت سے سخت قانون میں دوسرا آپشن دے دیا. پہلے تھا کہ قتل کرنا، لیکن نہیں، اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو کیا جا سکتا ہے. یہ دوسرا راستہ اور اس میں رحمت ہے. بس اوقات ممکن نہیں ہوتا تو یہ ایک راستہ ہے. فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذلک اس کے بعد. زیادتی کیسے؟ کہ جو دیت لینے والے ہوں وہ بہت زیادہ دیت بتا دیں، یہ بھی زیادتی ہے. اور دوسرا ادا جس نے ادا کرنی ہے وہ ٹال مٹول کرے، یہ بھی زیادتی ہے. فلہو عذاب علیم تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیات زندگی کا سامان ہے. اور حقیقت ایسی ہے کہ اگر اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں تو جرم ختم ہو جائے. جیسے کہ شاہ فیصل کے دور میں امریکہ کا صدر تھا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ آپ کے ہاں تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، چوری پر ان کو لنگڑا بنا دیجیے، لولا بنا دیا جاتا ہے، اور قتل کر دیا جائے تو اس کے سر اتار دیجیے. یہ بہت سخت قوانین ہے. انہوں نے کہا کہ اس قوانین میں خیر ہے. تو شاہ فیصل نے اس وقت اپنے ملک کہا کہ ہم نے پورے سال میں اتنے بندوں کا سر کاٹا ہے اور سر اتارا ہے، اور آپ کے ملک میں جب یہ قصاص نہیں ہے تو اس کے بدلے میں صرف ایک شہر میں جو ہے 100 سے زیادہ قتل ہوئے. تو جانے آپ کے ہاں زیادہ ضائع ہوئی یا ہمارے یہاں تو ٹوٹل پورے سال میں 5 پورے ملک میں نہیں ہوئے، اور آپ کے یہاں ایک شہر میں اتنے قتل ہو گئے کیونکہ قصاص کا قاعدہ نہیں ہے. اور قصاص اگر ہو جائے تو ہاتھ اگر کٹ جائیں تو 2-4 کے کٹیں گے پھر سب رک جائیں گے، وگرنہ اس ایک چوری کے بدلے میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. یا اولی الالباب اے عقل والو، لیکن اس کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. لعلکم تاکہ وہ اس
کی یعنی جو کانسیپٹ ہے سزاؤں کا اس کو سمجھ لے. لعلکم شاید کہ تم تتقون بچ جاؤ کس سے ان زیادتیوں سے. کتب علیکم فرض کر دیا تمہارے اوپر اذا حضر اے اذا قرب جب قریب آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو بھی الموت یہاں حرف معذوف ہے وقت الموت وقت الموت جب آ جائے موت کا وقت تم میں سے کسی ایک پر ان تارا کا اور اگر اس نے چھوڑا ہے خیرن مال الوصیت تو ضروری ہے اس پر کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف قانون کے مطابق. اور یہ پہلے تھا کہ وصیت کرے اب ایسے ہو گئے والدین کے بھی رشتہ داروں کے بھی. ہاں جن رشتہ داروں کے ایسے نہیں ہے تو وہ 1/3 سے کر سکتے ہیں. حقاً علی المتقین متقین کے لیے یہ حق ہے کرے لیکن اب مستحب ہے. فمن پس وہ شخص بدلہ تبدیل کرے اس کو بعد ما سمع اس کو سننے کے بعد فانما اثمه بے شک اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلون جو تبدیل کرے ہو اس کو ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا عالم جانتا ہے. اس نے سنی بھی ہے جو اس نے وصیت کی ہے اور وہ جانتا بھی کہ اصل وصیت کیا ہے. فمن خافا یہاں موسی یعنی وصیت کرنے والا اگر زیادتی کر رہا ہے تو پھر کیا کریں. کہتے ہیں فمن خاف من موسن اگر ڈر ہو کہ یہ وصیت کرنے والا جنفن طرفداری کر رہا ہے او اثمن یا جان بوجھ کر کوئی اور غلطی کر رہا ہے او انجانے میں کوئی گناہ کر رہا ہے کسی ایک کو زیادہ دے رہا ہے فاصلح کیونکہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں چلو بھائی یہ اس کو دے دو اس کو دے دو نہیں اثمن گناہ کر رہا ہے فاصلح بینہم تو وہ ان کے درمیان میں صلح کر دے اس کو سمجھا دے بجھا دے فلا اثم علیہ اور اگر اس کے فوت ہونے کے بعد اس میں اس نے ٹھیک کر دی کہ نہیں اس کو اس کو مانا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس نے تو شریعت کے مطابق کیا ہے. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان ہے. آگے روزے کے یہ اب سارے کوتبہ شروع ہو گئے یعنی جو چیزیں فرض کی گئی ہیں اس امت پر. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اس میں شاید مشکل سیغے کوئی ایسے نہیں ہے. موتن اوسا یوسی ایسان یہ لفیف مفروق ہے باب افعال سے. اس کے علاوہ یبدلون بدل یبدل تبدیلا متقین اتقا یتقی اتقان باب افتعال سے ہے. اور والدین تتقون قصاص تخفیف باب تفعیل کا مصدر ہے. اعتدا یعتدی اعتدال واحد مذکر غائب باب افتعال سے ہے. عفیہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. عین فا واو عین فا واو رفع اصلی ہیں تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا واو کسرے کے بعد واقع ہو تو یا سے بدل دیتے. یہ عفی وا سے عفیہ بن گیا. موفونا اوفا یوفی ایفان آج کے سبق میں دو لفیف مفروق کے صیغے ہیں. ایک اوسا یوسی ایسان دوسرا اوفا یوفی ایفان. کسی ایک سے گردان سنا دیجئے گا مکمل. سبحانک اللہم و بحمدک